بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا بیان لے کر۔ بہت پیارا بیان ہے دوستو، بیان پورا مکمل سنیں، ویڈیو اسکیپ نہ کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، بیان اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے دوستو، زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے دربار عالیہ میں حمد و ثنا کے بعد اور دربار رسالت میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کئی مرتبہ اس مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ سرگودا شہر میں اکثر اتفاق ہوتا رہتا ہے، مگر یہ بیچ میں 2-3 سال جو گزرے کچھ تعطل پیدا ہو گیا، کچھ ڈھیلے پڑ گئے لوگ۔ آج بھی اگر مولوی صاحب نے کہا نعرہ لگاؤ تو سارے نعرہ اس طرح لگا رہے تھے جیسے بھوکے بیٹھے ہوں۔ تمہارا گناہ نہیں، ڈیپو کا آٹا کھاتے ہو نا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کی قسم، میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ میری تیری زندگی میں دوستو درود شریف پڑھتے رہو۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے، ان محفل اور مجالس کا وقت جب ہمارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن بھی یہ وقت آئے گا تو ہر آدمی پچھتاوے گا، اے کاش ساری زندگی یوں ہی گزرتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اتنا افسوس کریں گے، ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں گے۔ تمہیں معلوم بھی ہے میں کس دن کی بات کر رہا ہوں، جس کا تیرے دل میں آج تک یقین نہیں آیا۔ میں قیامت کے دن کی بات کرتا ہوں، یقین آئے یا نہ آئے قیامت تو آئے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں سردی میں 12-13 گھنٹے کا دن، گرمی کی موسم میں 16-17 گھنٹے کا دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن۔ اور یہ قرآنی بات ہے، تاریخی بات نہیں، کسی کا قول نہیں۔ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ نہ شام آئے نہ صبح آئے نہ دن ڈھلے، ٹھیک دوپہر سورج کھڑے کھڑے 50,000 سال گزر جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا کوئی آنکھ پانی کا قطرہ نہ دیکھ سکے گی، کوئی آنکھ سایہ اور چھاؤں نہ دیکھ سکے گی۔ قیامت کا جب بگل بجے گا، گھنٹی بجے گی، اتنی زوردار ہوگی، اتنی قہر آلود ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا سمندر پوری دنیا کو جس نے لپیٹ رکھا ہے، ندی، نالے، دریا، چشمے، کنویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف بگل بجنے سے، قیامت کی گھنٹی بجنے سے ساری کائنات سے ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ قیامت کی گھنٹی بجتے ہی سارے سمندر خشک، دریا ختم، ندی نالے ختم، کنویں چشمے ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اتنے روئیں گے، اتنے پچھتائیں گے، کیا بن گئی؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اور لوگوں، بادشاہ، وزیروں، فقیروں، تاجروں، مالداروں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، وہ ایسا وقت لائے گا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ اتنی بڑی زمین بوریے کی طرح لپیٹ کے پھینک دی جائے گی۔ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو کر زمین پہ گر پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر دھڑام دھڑام سے زمین پہ گر پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ اتنے وزنی پہاڑ کپاس کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ سبحان اللہ. الْمَنفُوشِ، پہاڑوں کا وزن ختم، زمین کا وزن ختم، دریا ندی نالے سمندروں کا پانی ختم. حدیث میں آتا لوگ اتنے روئیں گے آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا، خون کے آنسو نکلیں گے. اتنا خطرناک وقت ہوگا، اتنا بھیانک وقت ہوگا، اتنا تباہ کن وقت ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا ایک آدمی کی زبان اتنی مارے پیاس کے باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. یقین نہیں، یقین ہو نیند نہ آئے، یقین ہو پھر یوں زندگی تھوڑے ہی گزرے. لفظ قیامت قیامت سنا ہے، یقین کبھی نہیں آیا. اگر یقین آ جائے پھر دیکھو اس دنیا میں تماشا. جن کو یقین آیا ان کی زندگی کچھ اور طریقے سے گزری. ایک اللہ والے نے عشاء کی نماز پڑھ کے 40 برس تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اس کو یقین آیا تھا کہ موت آئے گی، قبر آئے گی، قیامت آئے گی، اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہوگا، یہ منہ خدا کو دکھانا ہوگا. دنیا کی عدالت پہ یقین ہے کہ عدالت نے بلایا ہے جانا پڑے گا، اور خدا کی عدالت پہ تیرا یقین نہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جلسہ ہے. اصل سیرت تو یہ ہے کہ آدمی بیوی بچے چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، دکان مکان بنگلہ کوٹھی چھوڑ کر ایسی طرف جاتا ہے واپس کبھی نہیں آیا. آج سردی کا موسم آ رہا ہے، رضائیوں کی تیاری ہے، گرم کپڑوں کی تیاری ہے، عورتیں بچوں کی سویٹر وغیرہ تیار کر رہی ہیں. گرمی آئے گی، ہوا کا کام تیار ہے، پنکھوں کی صفائی ہو رہی ہے، نئے پنکھے خریدے جائیں گے، پتلے کپڑوں کی تیاری ہے. اور مسلمانوں، سرگودے کے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ قیامت کی خبر کی تیاری ہم کب کریں گے؟ سردی کا موسم آ رہا ہے، منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، سوتے وقت ٹھنڈ آ جاتی ہے پچھلی رات. یقین ہے صبح ہوگی میں یہ کھیس اتاروں گا میرا منہ کھلے گا، میں یہ کمبل اتاروں گی میرا منہ کھلے گا. دروازہ کمرے کا بند کرتے ہیں، یقین ہے صبح ہوگی دروازہ کھول لیں گے، باہر نکلیں گے، کپڑا بھی اتاریں گے، منہ کھل جائے گا. اس پر کبھی یقین نہیں آیا. ایک دن کفن میں یہ منہ ایسا چھپے گا، قیامت آ جائے گی، کھلے گا نہیں، کھلے گا ہی نہیں. نئے نئے انداز کی آج ہماری موت آ رہی ہے. رحیم یان خان شہر میں چند مہینے ہوئے ایک عالم کا انتقال ہوا، اخباروں میں بھی آیا، میں خود بھی گیا تھا. مغرب کی جماعت خود کرائی مولوی صاحب نے، اور بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آ گئی، سجدے میں موت آ گئی، اللہ کے حضور میں عاجزی کرتے کرتے موت آ گئی. ساری عبادات میں نماز اہم عبادت ہے، اور نماز کا مغز سجدہ ہے، سجدے میں موت آ گئی. اب دل تو تمہارا بھی کرتا ہے سجدے میں موت آ جائے، پر مسجد میں آتے نہیں. کیا حضرت اسرائیل تجھے پکڑ کے دھڑام سے مسجد میں پھینک دے گا کہ سجدے میں گرجا میں آ رہا ہوں؟ دل کرتا ہے، تیاری کوئی نہیں کرتا. یقین ہی نہیں کہ یہ دنیا بڑے بڑے چھوڑ گئے، کیا میں نہیں چھوڑوں گا؟ ہزاروں کو قبروں میں پہنچا دیا، کندھوں پہ اٹھایا، جنازے پڑے، ہزاروں کی قبروں پہ مٹی خود ڈالی، اور اپنے اوپر مٹی پڑنے کا آج تک یقین نہ آیا.
ہزاروں کو میتوں کو غسل دیتے ہوئے دیکھا، غسل خود بھی دیے اور اپنا یقین کوئی نہیں، پتہ نہیں میری اس حالت میں موت آئے، غسل بھی نہ ملے، کفن بھی نہ ملے، قبر بھی نہ ملے، جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھے۔ حالات بن رہے ہیں، تمہارے سامنے بن رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ملتان کے پاس سپر ایکسپریس کا حادثہ ہوا، اخباروں میں آیا 6 بوگی تباہ ہو گئی، ان کو 5 آدمی مرے، یعنی ایک آدمی 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا۔ 6 بوگی ہے تباہ اور 5 آدمی مرے، باقیوں کا کیا کیا، کہاں گئے؟ پتہ نہیں دریا میں پھینکے، پتہ نہیں کوئی ٹبک بلڈوزر سے کھود کے اس میں دھکا دے دیا۔ ہاں ہاں، تمہارے سامنے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، نہ کفن، نہ قبر، نہ جنازہ، نہ غسل۔ تم اپنے مقدر پہ کبھی نہیں روتے، پتہ نہیں کس حال میں وقت آئے گا، کہاں آئے گا۔ مولانا کی موت تو سجدے میں آ گئی، آج کتنے لوگ ایسی جگہ مر رہے ہیں جہاں کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے۔ ہمارے ملتان میں اخباروں میں آیا، اور میں افسر کو جانتا تھا، بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، خدا کی قسم زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا، اندازہ لگا۔ شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، اور گانا بجانا کرتے ہوئے یہ تو اکثریت مر رہی ہے۔ کریم رحم فرما۔ افسوس کسی کو نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا عنوان ہے، عورتیں اگر سنتی ہیں، سن رہی ہیں تو مبارک ہو۔ نبی پہلے آیا بھی عورت کی گود میں، اور نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عورت کی گود تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا نہ ابو بکر کی گود تھی، نہ فاروق اعظم کی تھی، نہ عثمان کی تھی، نہ علی مرتضیٰ کی تھی، عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کی گود تھی۔ نبی تشریف لائے ایسے خاندان میں، حضرت کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ تم نے کبھی سوچا ہے وہ کیسا جوان ہوگا؟ اللہ پاک جل شانہ نے جب ساری کائنات کے سردار کے باپ ہونے کا شرف بھی اس کو بخشا ہوگا، وہ کتنا شریف ہوگا کہ امام الانبیاء کا باپ بنا دیا۔ ہمیں اور تمہیں تو پہچان نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی یہودی حضرت عبداللہ کے چہرے پہ اس کی نگاہ پڑی مکے کے بازار میں، راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میرے ساتھ شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ کنی کترا کے نکل گئے، بھلا جو امام الانبیاء کا باپ ہو وہ غیر لڑکیوں سے کیسے بات کرے؟ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، چٹی داڑھی، سر ہل رہا ہے، قبر کی تیاری ہے، کالا برقع دیکھ کے ایویں ہینگنے جی میں گڈھا ہینگ جی ہو، یہ بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پہ لڑکی کی نگاہ پڑی، انہوں نے کہا میرے ساتھ شادی کر لو۔ کوئی جواب سوال نہ دیا، نکل گئے۔ سال بعد حضرت عبداللہ کو اسی لڑکی نے پھر دیکھا اور کہنے لگی نوجوان یاد ہے میں نے شادی کی فرمائش کی تھی؟ کہ ہاں یاد ہے۔ تم نے میرے متعلق یہ خیال کیا ہوگا میں کوئی بازاری عورت ہوں، بگڑی ہوئی عورت ہوں، میرا کریکٹر خراب ہے، یہ خیال کیا ہوگا نا؟ فرمایا نہیں میں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ کہنے لگی میں بازاری عورت نہیں، توریت کی حافظہ ہوں، میری توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جو نشانیاں ہیں، تیرا ماتھا ان نشانیوں کی گواہی دے رہا، تیرے ماتھے میں نور نبوت چمک رہا تھا۔ میں چاہتی تھی میری ساتھ شادی ہو جائے، اس نبی کی ماں میں بن جاؤں۔ اور کہنے لگی آج میں تجھ سے شادی کے لیے نہیں کہتی، کیوں کہ تیرے ماتھے میں اب نور نبوت نہیں رہا، تیری شادی ہو گئی ہے اور وہ نور نبوت تم نے کسی عورت کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ یہودی کی لڑکی نے نبی کا باپ پہچان لیا اور تم نے آج تک نبی کو نہ پہچانا، نبی کا قرآن نہ پہچانا، نبی کے اصحاب نہ پہچانے۔ دوستو درود شریف پڑھتے ہو؟ جو کسی کی مرضی آئی چل رہا ہے۔
قرآن کا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی لوگ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، راہ میں روڑے اٹکاتے تھے۔ خدا کی قسم سرگودی کے مسلمانوں، تم نے کبھی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہ کیا، تم نے صرف شعر سنے، یہ سنا نبی اتنا حسین تھا، نبی اتنا خوبصورت تھا، ہمارے نبی اتنے ماجبی تھے، اس قدر حلیہ اچھا تھا، یوں تھا یوں تھا، مگر تم نے یہ کبھی نہ سوچا وہ کیا بات تھی جب اس چہرے پہ جس کی قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، مکے والوں نے اس چہرے پہ پتھر مارے۔ ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس الانبیاء ثم امثل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں 1,24,000 رسولوں پیغمبروں نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری آنکھ نے مدینہ منورہ میں رہتے رہتے 3 چاند دیکھ لیے، لگاتار 3 مہینے گزر گئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ اور فرماتی ہے کتنا وقت تو ایسا گزرا مجھے خود 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پیانے کا پیالہ ملتا تھا، پانی بھی مول ملتا تھا، وہ بھی رج کے نہیں۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے اس یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمہ ضرور اس کا پڑھتا ہے مگر پہچان نہیں کرتے تم، کوشش ہی نہیں کی، نہ عورتوں کو پتا ہے نہ مردوں کو پتا ہے کس طرح اس اللہ والے کی زندگی گزری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، گنبد خضرا کے پاس کھڑے ہو کر خدا کی قسم یہ پوچھ لینا اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اس قرآن پہ کلمے پہ کیا خرچ ہوا؟ الحمدللہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، اچانک میں بیت اللہ شریف کی طرف نکلا، میرے کانوں میں شور کی آواز آئی، لڑائی جھگڑے کی آواز آئی، میں سمجھا قبیلے آپس میں لڑے ہوں گے، خاندان آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن حرم میں جب میں پہنچا، میں بیت اللہ میں پہنچا، میں خانہ کعبہ میں پہنچا، میری آنکھ نے دیکھا سارا مکہ مارنے والا ایک یتیم مکہ مار کھانے والا، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے کوئی ادھر سے مارتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن خانہ کعبہ میں کیوں پڑھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ظالموں کو ادھر ادھر ہٹایا، بڑا منع کیا، اور یوں بھی میں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس جرم میں ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کا قصور یہی ہے، گناہ یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے۔ فرماتے میرے منع کرتے کرتے ادھر ادھر لوگوں کو دھکا دیتے دیتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے گلے میں گردن مبارک میں کپڑا ڈال لیا، اتنے بل چڑھائے اتنے بل چڑھائے، ابو بکر فرماتے میری آنکھ نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ تجھے کیا معلوم ہے نبی کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ظالم کو میں نے ہٹایا، بڑی مشکل سے آپ کے گلے میں سے کپڑا نکالا، ایک اور کمینے نے آ کر آپ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، میری آنکھ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ ایسی سیرت کون پڑھے، کون بتائے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتی ہیں 23 برس میں ایک وقت بھی ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ 23 سال مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا
کہ آج آپ کا 5ویں دن کا فاقہ ہو گیا. حاضر خدمت ہوئے, کھانا پکا کر ساتھ لائے, کچا ریشن بھی ساتھ لائے, اور ایک بات کہی حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے 5 دن کا فاقہ کاٹا ہے, مجھے کیوں نہیں خبر کری, جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرا مال بھی آپ کا ہے اور یہ میری جان بھی آپ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون آج کہے گا یہ مال میرا نہیں ہے, نبی کا ہے, یہ جان میری نہیں میرے نبی کی ہے. اور اتنا ادب کیا عثمان نے رضی اللہ, سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ساری امت کو شرمندہ کر دیا, ساری امت کو شرمندہ کر دیا عثمان نے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی یہ ہاتھ توفیق عطا فرمائے. جو کلمہ پڑھتے وقت مرید بھی کس کا بنا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. مرید بھی دیکھو, پیر بھی دیکھو, جو ہاتھ بیعت کرتے وقت, مسلمان ہوتے وقت, کلمہ پڑھتے وقت نبی کے ہاتھ پہ رکھا تھا, قسم کھا کے فرماتے ہیں ساری زندگی اس ہاتھ کی اتنی حفاظت کی, ساری زندگی میں کبھی استنجے کی جگہ اس ہاتھ کو نہیں لگنے دیا, شرمگاہ کو کبھی نہیں لگنے دیا. کیوں؟ یہ وہ ہاتھ ہے جو نبی کے ہاتھ پہ رکھا تھا. کون ایسا ادب کرے گا؟ نام کے ہم مسلمان ہیں, کام کے مسلمان مر گئے, اللہ والے رخصت ہو گئے. ساری زندگی جنہوں نے اطاعت رسول میں گزاری, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور سال بھر رہا, اور سال کے بعد چلا, تو آخری ملاقات کر کے کہنے لگا حضرت اس لیے آیا تھا کہ حضرت کی کوئی کرامت دیکھوں گا, مجھے تو کوئی کرامت نہیں معلوم, وہی خالی جا رہا ہوں. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کرامت تو میری تنے کوئی دیکھی نہیں, یہ بتا کوئی میرا کام حتیٰ کہ تھوکنا بھی سنت کے خلاف دیکھا, سنت کے خلاف دیکھا کوئی میرا کام؟ کہ نہیں جی. فرمایا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کٹ جائے. آج ان باتوں کو کرامت کون ماننے؟ اب تو ایسا دور ہے کرتے سے ننگا آدھا ولی, پجامے سے ننگا پکا ولی. سنت کی تابع داری کو لوگ ولایت نہیں سمجھتے. ہمارے اکابر علماء دیوبند نے حد کر دی تقوی میں, پرہیزگاری میں, علم میں, عمل میں, برتاؤ میں, جہاد میں. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ قریب کے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں. نواب حیدرآباد, نواب ملیر کوٹلا, نواب گوالیر, یہ مسلمان نواب جو تھے تو آپس میں اکٹھے ہوتے, آپ باتیں چلتی ہیں, ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیری کمائی حرام ہے, تیری کمائی ٹھیک نہیں ہے. قسم خدا کی پھر فیصلہ یہ ہوتا کہ مولانا مظفر حسین کو کوئی لقمہ کھلا کے دیکھو, اگر اس کا مال حلال ہے تو ہضم ہو جائے گا, ورنہ مولانا کو الٹی ہو جائے گی. اللہ قاری صاحب کی میرے اکابر ایسے تھے, ان کے حلق کو کسوٹی کے طور پر استعمال کیا گیا. اللہ ہم سب کی بھی مغفرت کاندھلے سے اونٹ کیا کرائے پہ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ نے دلی جانے کے لیے, ریل سیل نہیں تھی, اونٹ کرائے پہ کر لیا. ایک آدمی نے پوچھا مولانا کہاں جانے کا ارادہ؟ کہ دلی جا رہا ہوں بھائی. یوں جیب میں سے رکا نکالا کاغذ کا, میرا یہ کاغذ تو دے دینا فلانے آدمی کو. مولانا فرمانے لگے ٹھہر جا. کیوں؟ کہ میرا سامان بھی اونٹ والا دیکھ گیا ہے, اور میرا قد بھی اس نے دیکھ لیا ہے. اس سے اجازت مانگوں گا کہ جو سامان میں دکھا چکا ہوں اس سے ایک کاغذ زیادہ تیرے اونٹ پہ وزن رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ایک کاغذ رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ آج کا مسلمان من وزن اٹھا کے لاتا ہے, لاری والا پوچھتا ہے کتنا, یہی ہے 10 کلو. اچھے بھلے لوگ آپ 10 ٹکٹ گاڑی میں لے لیتے ہیں, چیٹی آتا ہے ندی نیچے کو یوں کو رات دن فریب, دھوکہ بازی, بدماشی. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ نے دلی سے بہلی کرائے پہ کی, بیلوں والی, کاندھلے آنے کے لیے. دوران سفر تھوڑے سے چلے تھے, دلی سے پوچھ لیا اس بہلی والے سے کہ بھئی یہ بہلی کس کی ہے؟ اس نے بتایا فلانی کنجری کی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, مولانا نیچے اتر گئے, بھائی مجھے پیشاب کرنا ہے.
اور پھر اس کے ساتھ پیدل چلتے رہے. میرے پیر دکھ ہیں, میں سیدھے کر رہا ہوں, ذرا کھل جائیں گے نا. وہ کہنے لگا راستے میں مولانا میں سمجھ گیا ہوں, آپ اس بیلی میں سواری نہیں کریں گے, کنجری کی ہے. میں نے بتا دیا, برا کیا میں نے بتا دیا کہ ہاں بھی بات تو اسی طرح. وہ کہنے لگا مولانا پھر مجھے واپس ہی کر دیتے, میں واپس چلا جاتا. فرمایا کرایہ پورا دوں گا, وعدہ کر کے آیا ہوں کہ کاندھ لے جا کے کرایہ دوں گا, اگر یہاں سے تجھے پیسے دے کے واپس کر دوں تو وعدے خلافی ہو گئی. یہ سن کر بیلی میں چڑھے ہی نہیں کہ یہ کسی کنجری کی ہے. اور آج کا دور دیکھو, مولوی کو پیسے دے جائے کنجری, دعا کرنا اللہ برکت دے. مولوی صاحب نے جوڑی پھیلا رکھی, یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت کر. اللہ ہم سب کو نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ والد صاحب مرحوم میرے زندہ تھے, ملتان کے چوک بازار سے ہم گزرنے لگے. ایک آدمی نے اٹھ کر کے میری یوں بازو پکڑا, قاری حنیف ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا جمعے میں سب کے لیے دعا کرتا ہے, میرے لیے بھی دعا کر, میری دکان بالکل ختم ہو گئی ہے. تو مولویوں کی تو عادت ہے فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ برکت کرے بھائی. اور میں نے یوں ہی پوچھ لیا مگر تیرا کاروبار کیا ہے؟ پھر کہنے لگا کفن بیچتا ہوں. میں نے کہا کاروبار بدل لے, لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے, میں کیوں دعا کروں کہ اللہ لوگوں کا بیڑا غرق. ہمارے یہاں ملتان میں ڈاکٹر سعید صاحب ہیں, زندہ ہیں ابھی, لکڑ منڈی موڑ پہ ہیں. انہوں نے جب کتنے سال کی بات ہوگی پہلے جب دکان کھولنے کا پروگرام بنایا تو میرے دوست مجھے بھی لے گئے کہ جی ڈاکٹر صاحب دکان کھول لیں گے, دعا کرو. بوتلیں پلائی, بوندی کھلائی, پکوڑے کھلائے. اور پھر وہ شیخ ستار مجھے کہنے لگا قاری صاحب دعا کرو اللہ کرے دکان چنگی چلے. میں کبھی بوتل کے پیسے لے لو, مٹر کے لے لو, میں تو دعا نہیں کرتا. میں لوگوں کا بیڑا کرا کو بیمار پڑے تو اس کی دکان چلے, میں کیوں دعا کرتا. ہم تو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں, قسم خدا کی. قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا, بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی. کبھی آپ نے بھی فکر کیا کہ یہ گھر والی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, جو کہیں کہیں کھانے تیار کر کے رکھتی ہے, سبحان اللہ, نماز ہی پڑھتی ہے کہ نہیں؟ تمہاری مجبوری ہے. اگر عشاء کی نماز کے بعد تم نے 3 دن جا کے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں, نماز پڑھی کہ نہیں, تیسرے دن آواز آ گئی کہ تیرا بستر ہو پرلی بیٹھک میں ہے. کہاں پوچھے. اب تو بلکہ ماحول ایسا بن گیا, مرد غلام ہے عورتوں کے. اس گھر سے نکلتا کہتا ہے میری روٹی نہ پکائیے, ہوٹل سے کھا لوں گا. اب گھر والوں کو تم کبھی ہاتھ دھونے کے لیے, نماز کے لیے کہہ بھی دو گے. ہوٹلوں پہ ایسے چھوکرے آٹا گوندتے ہیں, آٹا ملتے ملتے کبھی آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا, نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کا امتحان بھی ہوا. کراچی سے دریائی سمندری سیمر والے جہاز میں سوار ہوئے, حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. جہاز کا عملہ نماز نہیں پڑھتا. 13 دن میں جد جہاد جا کے لگا. لاہوری نے 13 دن کا لگاتار فاقہ کر دیا, 13 دن کا فاقہ کر دیا. تم ہوتے یا میں ہوتا نا وہاں, ویسے ہی روٹی پکانا. اجی ارادہ تو ہے نماز پڑھنے کا انشاءاللہ. اب میں وضو تمہاری روٹی وضو کر کے کھاؤں گا, وعدہ تو ہو گیا نا. کون کرے. میرا کابر نے حد کر دی. مولانا یحییٰ علی پٹنہ کے بزرگ ہیں, شہر پٹنہ صوبہ بہار میں. انگریز کی حکومت ہے, بغاوت کا کیس چلا کے مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے کو گرفتار کر لیا, جیل میں دے دیا اور کیس چلایا, پھانسی کا حکم دے دیا. سپرڈنٹ جیل نے انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ یہ مولوی جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہے ہم اس کا روز وزن کرتے ہیں, اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے اور چہرے پہ نکھار آ رہا ہے. کلکتے سے ٹیلی گرام آیا بیوی بیگم کی طرف سے, میں بڑی بیمار ہوں, رانچی جیل میں ہے مولانا آزاد, بڑی بیمار ہوں, مجھے امید نہیں بچنے کی, میرا آخری وقت ہے, خدا کے لیے
کسی طرح ضمانت پہ آ جاؤ، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ۔ مولانا آزاد نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اگر تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے کمینے سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ سبحان اگر تیرا اللہ، آخری وقت آ گیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ میری تیری کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ غیرت دیکھ علماء دیوبند کی۔ مولانا حسین احمد مدنی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 11 جنازے گھر سے اٹھے، حضرت کی والدہ ماجدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا، خبر دی گئی آؤ ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے دو، آخری وقت ہے۔ حضرت نے جواب دے دیا انگریز جیسے کمینے ظالم سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ پچھلے سال، اس سال تو میں نہیں جا سکا، پچھلے سال میں لندن میں تھا، بیان کے لیے اڈمرا یونیورسٹی میں لے گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے لڑکے وہاں پڑھتے ہیں، تو ایک پروفیسر انگریز اردو بولتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہ آپ مولانا احمد علی لاہوری، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا آزاد ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں جانتے؟ قسم پروردگار کی باوضو بیٹھا ہوں، مجھے وہ تعجب کر کے انگریز کہنے لگا آپ قسم کھا کے بتائیں مجھے کیا یہ واقعی آدمی تھے، یہ انسان تھے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا لندن اکیڈمی سے لے کر میں نے ان کی فائل پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی رپورٹ پڑھی ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا۔ آج اس دور میں ہر آدمی کی تمنا ہے انگریز بن کے مروں، انگریزی لباس، انگریزی کپڑے، انگریزی برتن۔ چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے نا، بڑا پیارا لگتا ہے، تو ماں اس کو انگریزی کپڑے پہناتی ہے، نیچے ایک اچھا سا پہنا کر، پھر وہ یوں کندھوں پہ سے یوں جاتا ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے انگے میں جڑے ہوئے، سرما سیاہی کر کے، پاؤڈر ووڈر چھڑک کے، اور بڑی خوش ہوتی ہے ماں، ہونا بھی چاہیے۔ پھر اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو تو آج تو تیرا پوتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو۔ آگے سے دادی جان بھی خوش ہو کے کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تصدیق ہو گئی بھی منڈی پر آئی ہے۔ اندازہ لگاؤ جس قوم کی یہ ذہنیت ہو، جن کا مزاج یہ ہو، کس طرح ہدایت ہوگی، کس طرح ہم لوگ ایمان کے ساتھ مریں گے، کس طرح کلمہ نصیب ہوگا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ میری کرنال ضلع کا راجپوت برادری کا آدمی صاحب جگیر ہے، بیعت کر لی، مرید بن گیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا۔ فوراً مصیبت آئی۔ آج تو لوگ اس لیے کسی پیر کے مرید ہوتے ہیں چلو 2-4 دن میں خلافت ہی مل جائے گی۔ ایک پیر سے میں نے پوچھا کہ بزرگ نے جو تجھے خلافت دی کہاں ملا تھا؟ کہنے لگا گڈی میں سفر کر رہا تھا، وہ بھی میں بھی، اترتے ہوئے خلافت دے گئے۔ پتہ نہیں دال ریوڑی تھی یا دال کراری بیچتے ہیں نا، وہ خلافت ہی بیچ گیا، اتنا سستا سودا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جزیرہ انڈمان میں 4 سال کی قید کر دی انگریز نے، جا کے جہاز سے اترے، انگریز آگے آگے چلا اور کہنے لگا میرے پیچھے پیچھے آؤ میں راستہ بتاؤں گا۔ حضرت شیخ الہند وہی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بدبخت تو ہمارے آگے کیوں چلتا ہے؟ جب تک تو آگے چلے گا میں یہی ٹھہرا رہوں گا، ہمارے پیچھے رہ کر بتا دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا، انگریز آگے ہو میں پیچھے ہرگز نہیں چلوں گا۔ اور یہ آج کل اخباروں میں پڑھتے ہو نا، فلانا سر فلانا سر فلانا سر۔ انگریز کی منڈی میں القاب اتنے سستے نہیں تھے، قوم سے، ملک سے، اسلام سے غداری کرتے تھے لوگ، ان کو القاب ملتے تھے۔ اور یہ سر سر جو لکھتے ہیں نا، ان کے ساری سر ہیں، پیر ویر نہیں ہے۔
एमएमओ का थूक चाटने वाले, अंग्रेज के घोड़ों की लीड काटने वाले आज लीडर बनते हैं। वही जहनियत है इनकी। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके जायदाद सारी नीलाम कर दी, कुर्क कर दी, मकान भी नीलाम कर दिया। मौलाना की बेटियों को सर के बालों से पकड़कर घसीट कर बाहर फेंका, तड़ाम तड़ाम से बच्चों को फेंक दिया। राजपूत बिरादरी की बेटी है मौलाना की बीवी। लिखा है कि कई अंग्रेज सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए लाए और बाहर फेंका मारा। मौलाना फरमाते हैं मैं मुझे बड़ा फिक्र था इस बात का कि गिरफ्तार तो हो गया हूं, कैसे गुजरेगी, अकेला रहूंगा। फरमाते हैं जब अंबाले शहर की मुझे जेल में ले जाया गया, आगे क्या देखता हूं, मौलाना याह्या अली, वही बुजुर्ग जिसकी मैंने बात बताई, पटना वाले आगे बैठे हैं और मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वाले, दो बुजुर्ग आगे बैठे। मैं खुश हुआ, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे तीन दीवाने, अब कोई गम नहीं। मौलाना फरमाते हैं अंग्रेजों ने लोहे के कड़े बनवाए, 10-10 शेर का लोहे का कड़ा हमारे एक एक पैर में डाल दिया और लाहौर की तरफ हमें पैदल चलाया, चाबुक मार मार के चलाते थे। मगर मौलाना लिखते हैं जब नमाज का वक्त आता, हम तीनों आदमी आंखों में इशारे करके जमीन पर बैठ जाते, तयम्मुम करके नमाज पढ़ते, हम रुकू करते, चार चार अंग्रेज पूरी ताकत से हमारी कमर पे पीठ पे चाबुक मारते, कोड़े बरसाते। हम एक एक सजदे में, एक एक रुकू में 70-70 मर्तबा सुभान रब्बियल आला कहते थे। और फरमाते हैं उस सजदे में जो मजा आया था वो जिंदगी भर ना आया। फिर आजकल तुम कैसी नमाज पढ़ते हो? मैं एक जगह जलसे पे गया, मुझे लोग कहने लगे हमारे मौलवी साहब को समझाइए। मैंने क्या समझाऊं कि इतना लंबा सजदा करता है, हम कई मर्तबा मुंह उठा के देखा है, फौत तो नहीं हो गया। उन्हीं को पता है सजदे की हकीकत क्या है। तुम्हें कैसे मालूम हो? तुम्हारा आखिरत पे, मौत पे, क़यामत पे यकीन नहीं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अचानक मेरी आंख खुली, मैं बेदार हुई, मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपका सर मुबारक सजदे में है और बड़ी लंबी लंबी उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं और सजदे में रो रहे हैं। सांस घुटने लगा, मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। और फरमाती हैं सजदे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए, मैंने सजदे की जगह बाद में हाथ फेरा, मेरा हाथ नबी के आंसुओं में तर हो गया। तेरा नबी मेरा नबी सजदे में सारी सारी रात रोए, उम्मत के लिए दुआएं मांगते मांगते रोए। आज मेरी तेरी चिट्ठी दाढ़ी हो गई, कब्र की तैयारी है, अपनी बदामाली पे, अपनी रूह सियाही पे सारी जिंदगी में एक मर्तबा भी रोना ना आया। इसलिए कहता है 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, जरा संभल के चल। बड़े चले गए यहाँ तेरे जैसे पैर पीट के, तू भी जाएगा। और मजजूब कहता कि दफातन सर पे जब आ पहुंचे अजल, दफातन सर पे जब आ पहुंचे अजल, फिर कहां तू और कहां दारुल अमल, जाएगा ये बेबहा मौका निकल, फिर न हाथ आएगी ये उम्र बेबदल। हदीस शरीफ में आता है कि शबरात की रात में अगली शबरात तक के मरने वालों के नाम हजरत इजराइल को फहरिस्त बनाकर दे दी जाती है। कसम है परवरदिगार की, हम ये जितना मजमा बैठा है पता नहीं किस किस का नाम उस फहरिस्त में आ चुका है, किस किस के लिए आखिरी साल है, किस किस के लिए आखिरी महीना आ चुका है, किस किस के लिए आखिरी सर्दियां आ चुकी हैं। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ ले जा रहे हैं लश्कर के साथ साथ,
قبرستان راستے میں آ گیا، اپنے شاگردوں سے ہٹ کر قبرستان میں جا کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور قبر والوں کو کہنے لگے، اور قبر والوں ہمارا تو یہ حال ہے، اموالکم قسمت، جو تم نے مال جمع کیا تھا وہ تقسیم ہو گیا، نساؤکم زوجت، کل تیری بیوی تیرے بغل میں پڑھ کے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اب کسی اور سے شادی رچا لی، اس کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں، اور پھر روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمانے لگے اپنے شاگردوں کو، اگر یہ قبر والے بول سکتے بتاؤں کیا کہتے؟ فرمایا بتاؤ، فرمانے لگے کہ یوں کہتے، یہ سرائے در مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، یہ سرائے در مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، اور جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مثال ٹوٹی ہے خوش بیاں دم گفتگو تھے گوہر فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں، روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور بے تحاشا رو رہے ہیں، کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا بہادر کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر کو دیکھتے وہیں بیٹھ کے اتنے روتے، داڑھی سے آنسو گزر کر زمین پہ ٹپکتے۔ پوچھا امیر عثمان اتنے کیوں روئے؟ تمہیں تو 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے اس قبر کو دیکھ کر یوں روتا ہوں، اس اندھیری کوٹڑی میں آئے بغیر گزارا نہیں۔ نہ کبھی یہ سوچ آتی ہے میری ماں کہاں گئی، میرا باپ کہاں گیا، میرے رشتہ دار کہاں گئے، اگر وہ گئے ہیں تو مجھے بھی جانا پڑے گا، اب اس کی تیاری کوئی نہیں، اس کا ارادہ کوئی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع دیکھا اور فرمانے لگے لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے امید ہے فجر کے بعد ظہر پڑھوں گا، ظہر کے بعد عصر پڑھوں گا، ایک صحابی کہنے لگا عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، ایک نے کہا مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، اپنا پیر مبارک اٹھایا، قدم مبارک اٹھایا، فرمایا یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں، جو پانی کا گھونٹ میرے منہ میں موجود ہے مجھے معلوم نہیں اندر جائے گا یہ پہلے موت آ جائے گی، جو لقمہ میرے منہ میں ہے پتہ نہیں وہ پیٹ میں جائے گا یا باہر آ جائے گا، مجھے اتنا پتہ نہیں، میرا تیرا کیا بنے گا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں میرا دل چاہتا ہے قبر کا عذاب تمہیں دکھاؤں پر مجھے ڈر ہے تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تم قبرستان سے گزرتے ہو، ہاتھ میں ٹیپ ہے، گانا لگا ہوا ہے اور تیری نگاہ کبھی نہیں پڑی، اندھا ہو کے وہاں سے گزر جاتا ہے کہ اس قبر میں کون ہے، اس قبر میں کون ہے، اس قبر میں کون ہے۔ فنا ہو گئی دنیا، ہم نے بڑی بڑی کوٹھیاں سنسان ہوتی دیکھی، بڑے بڑے بنگلے ویران ہوتے دیکھی، ہم نے ملک کے ملک ویران ہوتے دیکھے۔ قرآن کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ میری زمین پہ فساد نہ کرو، میری زمین پہ زنا نہ کرو، میں نے تم جیسے کتنے ملک برباد کر دیے۔
جب آدمی عورت ہو مرد ہو زنا کر کے چلتے ہیں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین اللہ سے عرض کرتی ہے یا اللہ اجازت دے میں لقمہ بنا کر نکل جاؤں، پلیت قدموں سے یہ میرے اوپر چل رہے، قتل کر کے شراب پی کے زنا کر کے بدماشی کر کے میرے اوپر چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ قیامت کے دن الگ الگ صفحے بنیں گی، ہر آدمی اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا، اور یہ پہچان ہوگی قیامت کے دن، سجے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو کامیاب ہو گیا، اور کھبے ہاتھ میں ملا تو ہار گیا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میری طرف دیکھو کہ یوں چھاتی کو چیر کر اور یہ ہاتھ اس میں سے گزار کے یوں پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ قرآن ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ ہار گیا، پھنس گیا، اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ظالموں اور زانیوں اور بدماشوں حرام خوروں ملاوٹ کرنے والوں الگ ہو جاؤ، آج نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت ہے۔ تجھے کبھی فکر ہوا کہ پتہ نہیں میرا وارہ کدھر لگے گا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد میں جدائی کر دی جائے گی۔ آخری وقت ہوتا ہے آدمی کا، ہاتھ مارتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سانس کھچ کھچ کے آ رہا ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا امی جان کیا تکلیف ہے؟ کہتی ہے بیٹی بخار نہیں، نزلہ نہیں، کھانسی نہیں، درد کوئی نہیں، سانس لیتی ہوں، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ڈھنگریوں کے اوپر سے کانٹوں کے اوپر سے جیسے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو، سانس لیتی ہوں سانس نہیں آتا۔ آج پتا چلا سانس کی کتنی قیمت ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ ساری عمر میں نماز نہ پڑھی، پرواہ نہ کی، قرآن نہ پڑھا، آج سانس کی قیمت معلوم ہوئی۔ وی سی آر کے سامنے بڑے خوشی سے سانس لیے، گانا بجانا کرتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے، حرام کھاتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہو۔ میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا، پسینے آئے اور آپ نے مجھ سے پانی مانگا۔ فرماتی ہیں میں پانی لے کے آئی، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، اشارہ فرمایا کہ یہاں رکھ دے، قریب میں نے رکھ دیا۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، میں نے دیکھا میرے ابا پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ یوں چھینٹے مارنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رو دیا، محبوب کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے؟ یوں فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دے دی، فاطمہ الزہرا پریشان ہے، عائشہ صدیقہ کا جگر پھٹنے کو ہے۔ آواز آئی ہل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ نبی کی بیٹی پریشان ہے، غصے میں کہہ دیا ہم پریشان بیٹھے ہیں، دیہاتی کہیں کے، کمار پاگل، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ تھا، یوں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی
کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو اسرائیل ہے، اس نے تو آج تک کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے. اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی. اجازت مل گئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور فرمایا اللہ نے بلایا ہے، میں تیار ہوں. روح مبارک قبض کرتے کرتے ابن حشام لکھتا ہے جب گھٹنوں کے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے، میری کیا جرت ہے، میں آپ کو تکلیف دوں؟ خدا کی قسم ڈوب کر مر جائیں ہم مسلمان کہلاتے ہوئے، امتی کہلاتے ہوئے. اتنا وفادار نبی درمیان میں ہے، جان نکل رہی ہے. فرمایا اسرائیل تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا، جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا. میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے پوری امت کا عذاب آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. تو نبی کی شکل پہ راضی نہیں، نبی کی صورت پہ راضی نہیں، نبی کے قرآن پہ راضی نہیں. موت کے درمیان میں بھی تیری یاد ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں سر مبارک تھا، روح مبارک قبض ہوتی ہوتی آواز پست ہو گئی، سانس بھی بند ہو گیا. بالکل میں نے چہرے کی طرف دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے میں دیکھ رہی تھی، لب پھر بھی حرکت کرتے تھے. میں نے یوں کان لگا دیا سنو تو صحیح کیا فرما رہی ہیں. فرماتی ہیں یہی آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے. امتی کیا کمال کر رہا ہے، کاروبار میں یاد نہیں کرتا، شادی میں یاد نہیں کرتا، حکومت کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے، ذمہ دارہ کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے. اس نبی نے دیکھو ہمیں کہاں کہاں یاد فرمایا. کیا جواب دیں گے؟ یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں قیامت میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا آخری وقت ہے، کروٹ میں کروٹ بدل رہا ہے، دم نکلنے کو ہے، 360 رگیں ٹوٹ رہی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے مردہ مرنے والا پیروں کے جان نکلتی ہے، کڑاک کڑاک کی آواز سنتا ہے. قرآن کہتا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے. بڑے بہادر آدمی کی جان نکلتے وقت منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں، اپنا منہ بند نہیں کر سکو گے. آنکھ چری رہ گئی بند نہیں کر سکتے، انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتے، دونوں پیر الگ الگ ہو گئے ان کو ایک جگہ اکٹھے نہیں کر سکتے. وہ دوسرا آدمی پکڑ کے کپڑا وپڑا باندھ کے اکٹھے کر رہا ہے. کتنا مجبور، کتنا لاچار، کتنا بےکس، کتنا بے بس. پھر مرنے والے کو تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے. غسل دینے والا کپڑے اتارنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا، چور چور ہے جسم اتنا، کرم کیجیو
غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، او میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، او میرے کپڑے اتارنے والے میرا بازو نہ مروڑ، میرا ہاتھ نہ مروڑ، کپڑوں کی فکر میں تو مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ تجھے کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، آج تیری انگلی بھی مجھے چھری کی طرح لگتی ہے۔ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اور خیال کر آج تو میرے کپڑے اتار کے ننگا کر رہا ہے، مالک کائنات کی قسم کل کو تو یوں ہی ننگا ہو جائے گا۔ عورت میت کہتی ہے میری چوڑی توڑنے والی ہو، میرے ناک گلے کا زیور صاف کرنے والی ہو، میرا اعلیٰ درجے کا سوٹ اتارنے والی ہو، آج تم نے مجھے بالکل ننگا کر دیا، مالک کائنات کی قسم کل کوئی تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی۔ کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری، یوں نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج نماز نہیں، قرآن کی تو تلاوت کی توفیق ہی نہیں رہی، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو۔ بڑے خوش ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے، نہ پڑھو، اللہ کہتا ہے تیری زبان اس قابل نہیں کہ میرا پاک قرآن پڑھے، تیری آنکھ اس قابل نہیں کہ میرے قرآن کا دیدار کرے۔ یہ ہے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ساری زندگی امت کے لیے اتنے دکھ اٹھائے ہیں، اگر میں تذکرہ کروں خدا کی قسم جگر پھٹ جائیں، کلیجے چر جائیں، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں خاندان نے، بیٹیوں نے۔ کیسٹوں سے پتہ چلے گا کہ سیدہ زینب نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابا کے سامنے کتنی تکلیفیں جھیلی، اور صحابہ کرام نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں آخری وقت تک۔ آج ہم سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے گھروں سے مان جاؤ، میرے بھی تمہارے بھی، ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل گئے، جنازے اٹھ گئے، وضو نہیں، نماز نہیں، دینی تعلیم نہیں، اثر نہیں، بات نہیں دین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی علی الناس زمان، او لوگوں قیامت کا قریب ہوگا، میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا تباہ ہوگا، قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ آج بازار میں دکان دکان سے، مکان مکان سے، ہر بس، ہر ٹرک، ہر لاری سے، اب تو ہر ٹرالی سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ مسلمان کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، مان جاؤ لاکھوں مر رہے ہیں، ایک کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ کس بات کا ہمارا جینا ہے، کس کام کا ہمارا مرنا ہے؟ جانوروں کی موت مر رہے ہیں، نہ عقیدہ ہے، نہ عمل ہے، نہ کردار ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پرسوں 14 تاریخ کو بقایا مضمون یا نیازی اسپتال کے پاس مدرسہ حسینیہ کا جلسہ ہے، خواجہ خانم مسا مد ذلو میرے پیر و مرشد بھی تشریف لائیں گے، میں بھی حاضر ہوں گا، باقی مضمون پرسوں وہاں پورا کریں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ قاری صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ قاری صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بیان کیسا لگا آپ کو؟ انشاءاللہ بیان بہت ہی اچھا لگا ہوگا، اور اللہ ہم سب کو دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بیان اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے دوستو، چینل سبسکرائب کرو گے تو ہماری ویڈیو جو بھی آئے گی، نیکسٹ ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ پہنچتی رہے گی۔ ٹھیک ہے،
انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔